ہاؤ ٹو ریز اے کریٹو کڈ. ٹھیک ہے، اپنے بچے کو ہم کریٹو کیسے بنائیں. پیرنٹس بھی یہ فکر میں ہیں، ٹیچرز بھی اسی فکر میں ہیں. تو آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم اپنے بچے کو کریٹو بنا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں فرح. تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی. پھر جب ایجوکیشن سسٹم مجھے اتنا سیٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اسکول کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا. اب میں ان کا گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں، ان کے لیے جو نئی چیزیں سیکھتی ہوں اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہوں. جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں. اچھا، یہ دیکھیں ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے عبد المعید صاحب لگے ہوئے ہیں کھیلنے. اور یہ باکسز چھوٹے چھوٹے جو دو اس نے پکڑے ہوئے ہیں میں نے رکھے ہوئے تھے، میں نے کچھ دیا ہے اس سے بنانا تھا. تو خیر اس کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا ماما یہ مجھے دے دیں. میں نے کہا چلو لے لو. اور باکسز پکڑ کے یہ آلریڈی اس کے پاس پینٹ پڑا ہوا تھا اور اس نے برش پکڑا اور یہ شروع ہو گیا. تو اب آبویسلی اس کے دماغ میں ہے کچھ کہ یہ میں بنا رہا ہوں. تو کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے کہ بچہ خود سے کریٹ کرے. خود سے کریٹ کرے مطلب کہ سوچے کہ میں اب اچھا اب یہ بناتا ہوں، اچھا اب ایسے کرتا ہوں، اچھا اب ایسے کرتا ہوں. نیچرلی آپ کے بچے کریٹو ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ آپ بچے کو اتنا موقع ہی نہیں دے رہے جتنا میں نے دیا ہوا ہے. اب میرے بچے نے صبح صبح اٹھ کے تیار ہو کے اسکول نہیں جانا، ٹھیک ہے، کسی لائن میں نہیں لگنا جا کے. میں اپنے بچے کو ایک ڈبے میں بند نہیں کر رہی کہ بیٹا صبح روز اٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، نہیں. میرے بچے نے جب صبح اٹھنا ہے نا تو اس کا جو دل کرنا ہے اس نے وہ کرنا ہے. اب عبد المجید روزانہ صبح اٹھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مطلب وہ ماشاءاللہ سے اٹھتا ہے، اٹھتے ہی وہ اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے. کبھی کسی چیز کے ساتھ کھیلے گا، کبھی، اور شام تک. مطلب مجھے حیرت ہے کہ میں نے کبھی بچے کو ماشاءاللہ اتنا کھیلتا ہوا نہیں دیکھا. میں نے ہمیشہ ماؤں کو بچے کو پکڑ پکڑ کے بٹھاتے، مارتے، کٹتے دیکھا ہوا ہے. لیکن ساری بات ہے کہ مائنڈ سیٹ کی. جب آپ کو ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے نا تو آپ اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں. اور دوسری چیز نیچرلی ایک بلڈ ہوئے میں آپ، ٹھیک ہے. بچہ جو ہے قدرتی طور پہ ایک اس کا طریقہ ہے. بچہ جس طرح کا اللہ نے بنا کے بھیجا ہے نا، اور اس نے آتے ساتھ ہی کیوریس رہنا ہے، ہر چیز کو سیکھنا ہے، ہر چیز کو لرن کرنا ہے، اس نے ہر کام کرنا ہے. جب ہم اس پروسیس کو روکتے ہیں اور اس کو اپنے حساب کے پروسیس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تب پرابلم آتی ہے. تب ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈبو بن جاتا ہے، اس کی کریٹیوٹی وہیں سٹاپ ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ اس کو موقع ہی نہیں دے رہے اس کی کریٹیوٹی کہ وہ اس کو یوز کرے. وہ کیسے؟ کیونکہ آپ کے بچے نے صبح اٹھتے کیا کرنا ہے؟ اسکول جانا ہے نا، روتے دھوتے جو وہ بھی ہے نا، دل نہیں بھی کر رہا، آج ٹیچر نے ڈانٹنا ہے، آج ہوم ورک نہیں کیا، آج یاد نہیں کیا. یہ سارے ڈر خوف لے کے آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ سارا دن اس کو ٹیچر جو بھی آتی ہے کبھی ڈانٹ رہی ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. مطلب اتنا چھوٹا بچہ بیٹھ نہیں سکتا. اور کیا کرے بیٹھ کے؟ بس بیٹھا رہے، چپ کر کے بیٹھا رہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ چپ، آپ کو کوئی کہے چپ کر کے بیٹھے رہو اس چیئر پہ، ہلنا نہیں تم نے، آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ مطلب عجیب. اور بچے سے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بیٹھا رہے؟ تو پھر آپ کا بچہ کہاں سے کریٹیو ہوگا؟ کہاں ہی کین ناٹ بی بیٹا. مطلب وہ کریٹیو نہیں ہو سکتا. چھوڑ دو، یہ حسرت ہی چھوڑ دو، دل سے نکال دو. اب میرا بچہ کریٹیو ہو رہا ہے نا، دیکھو اپنی مرضی سے، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. میں نے اتنی ایکٹیویٹیز انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں کہہ لو، لیکن مجھے نظر آیا کہ میرا بچہ اسی سے ملتی جلتی چیزیں خود ہی کری جا رہا ہے. مجھے تو کچھ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نیچرلی اللہ نے بچے کو بنایا ہوا ہے کہ اس نے آ کے سیکھنا ہے. آپ کی اس میں درمیان میں انٹرفیئرنس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی غلط قسم کی انٹرفیئرنس. میں تو جو بھی ایکٹیویٹی دیکھتی تھی اگلے دن میرا بچہ وہ خود ہی کر رہا ہوتا تھا. تو اس لیے اب تو میں یقین کریں کچھ بھی سرچ نہیں کرتی عبد المعید کے لیے، ٹھیک ہے. صرف اس کو مجھے ٹائم دینا ہے، اس کو مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، ٹھیک ہے. جب وہ کھیل رہا ہو مجھے اس کو نہیں پکڑ پکڑ کے بٹھانا. وہ جو بھی کر رہا ہے مجھے اس کو کرنے دینا ہے. صرف یہ میری جاب ہے ایز اے پیرنٹ، بس نتھنگ ایلس. اور یہ جو اتنی ایکٹیویٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور یہ جو اتنے مونٹیسری سسٹم اینڈ آل دیٹ ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کیسے کی ہیں؟ بچے کو آبزرو کر کے، ٹھیک ہے. انہوں نے آبزرو کیا کہ اس عمر کا بچہ یہ چیز شوق سے کرتا ہے، اس چیز کو انہوں نے لکھ دیا. آپ پڑھ پاگل ہو رہے ہیں، مونٹیسری کے کورس ہو رہے ہیں، شارٹ کورس ہو رہے ہیں. اور جی ٹیچرز، مونٹیسری ٹرین ٹیچرز، اللہ معاف کرے، مونٹیسری ٹرین ٹیچرز کا بھی وہی حال ہے. مطلب ٹرینڈ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بس ہمیں ایک سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ لو اب ہم اسکول میں جاب کر سکتی ہیں. ادروائز دے ڈیم کیئر اباؤٹ دا چائلڈ. اور
اسکول میں وہ کیا کیئر بھی کیا کریں گی نا، اسکول والے اس کو اس کے حساب سے چلنے نہیں دیں گے. ہم نے صرف دکھانے کے لیے رکھا ہوا جی مونٹیسری ٹرین ٹیچر، ورنہ آپ کے بچوں کا اور چھوٹے بچوں کا جو اسکولوں میں حال ہوتا ہے اللہ معاف کرے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ کیسے، آپ مطلب آپ لوگ ظاہر اسکول تھوڑی جاتے ہیں، لیکن میرے جب بچے اسکول گئے تو مطلب کیونکہ میں خود بھی وہیں ہوتی تھی تو آئی یوز ٹو گو، اور میں دیکھتی تھی جا کے ماؤں کو جیسے عادت ہوتی ہے میرا بچہ کیا کر رہا ہے. میرے بچے ایسے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے جیسے ان کے اندر جان ہی نہیں ہے. نافیہ جو تھی وہ پورا سال بریک میں صرف بینچ پہ بیٹھی رہی، اینڈ وہ کھیلتی نہیں ہوتی تھی، وہ صرف بیٹھ کے دیکھتی رہتی ہوتی تھی. مطلب وہ دیکھو اندر سے کتنی زیادہ وہ پریشان تھی وہ بچی. اور میں نے انٹرنیٹ پہ بڑا سرچ کرنا کہ بچی ایسے، اس میں یہ جی نہیں، آپ بچے کو آپ موقع دیتے رہیں انٹریکٹ کرنے کا سوشلی، وہ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن امیجن کرو کہ پورا ایک سال سلائیڈز ہیں، جھولے ہیں، کھانا پینا ہے، بٹ نو شی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. اسی طرح جب عبد المعید کو بھی میں محمد عریب کو بھی میں لے کر گئی تو وہ بھی جاتے اتنا کوائٹ کہ مطلب آپ سوچو کہ آپ کا بچہ اتنا کوائٹ نہیں ہے گھر میں، کھیلتا ہے ہنستا ہے، لیکن وہ بس چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کلاس میں آرام سے چیئر کے اوپر، اور اداس کسی چیز کو دیکھتا ہے کبھی کسی. obviously وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، واٹ از دس. اور ہر بچہ ایسے ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بچہ اسکول جا کے پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں آ گیا ہوں. لیکن پھر ظاہر ہے کیونکہ وہ مجبور ہے، وہ بچہ ہے، وہ وربلی کہہ نہیں سکتا یہ چیز ہم سے، یہی چیز پھر بڑے ہو کے اس کے اندر رہ جاتی ہے نا. وہ ڈر، وہ خوف، ٹیچر نے تو کام کرانا ہی کرانا ہے، آپ کا بچہ ڈر کے مارے کرے گا کرے گا، اسکول بھی اس کو جانا ہی جانا ہے، آپ کے ڈر کے مارے وہ جائے گا ہی جائے گا. مطلب بیکاز ہی از اے چائلڈ، وہ نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ میں نہیں جانا، آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل دیئر. کہے گا بھی تو آپ مانیں گے نہیں، کیونکہ آپ کے دماغ پہ بھوت سوار ہے کہ نہ جی نہ، میرا بچہ پڑھے گا نہیں تو حریص کا کیا بنے گا. ڈیفینیٹلی پڑھنا اس کو چاہیے، بٹ دس از ناٹ پڑھائی، اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہو رہی، میں آپ کو بتا دوں. تو ساری کریٹیوٹی وہیں رک جاتی ہے نا بچے کی. وہ کیا کریٹیو ہوگا بھائی، آپ نے اس کو سلیبس دے دیا بنا بنایا کہ یہ تو نے کرنا ہے، اس کے ادھر ادھر کچھ نہیں کرنا. تو کریٹیو بچے ہوتے ہیں جب ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، جب ان کو ان کے حساب سے بڑھنے دیا جاتا ہے. پودے کو اگر آپ انوائرمنٹ نہیں نہ دیں گے پراپر تو وہ کیا ہوگا، مرجھا جائے گا، مر جائے گا. تو آپ کا بچہ آپ کو زندہ تو نظر آتا ہے، لیکن اسی لیے وہ گرو نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کی کریٹیوٹی گرو نہیں کرتی، وہ خود سے فلرش نہیں کرتا، خوشی خوشی نہیں آگے بڑھتا، رونی شکل بنائے رکھتا ہے، پڑھائی سے دل چڑھ جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو سنتا نہیں ہے. یہ سب ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں نا. ان کی روٹ کاز یہی ہے کہ بچپن میں ہی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا ہوا. لیٹ یور چائلڈ بی کریٹیو. آپ وہ کریٹیو ہے، اس کو آپ اگر ہونے دیں تو. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو کریٹیو ہی بنا کے بھیجا ہوا ہے اس دنیا میں، اس لیے اس کو آپ موقع تو دیں کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے. گھروں میں ہم اتنی پابندیاں لگاتے ہیں، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، گند نہ مچے، یہ چیز ادھر سے نیچے. ہاؤ یو کین سے دس ٹو اے چائلڈ؟ ادھر بڑے جو ہیں وہ چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں، دو دو دن بعد جا کے چیز اٹھانی پڑتی ہے، تو آپ چھوٹے بچے سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اگر آپ اپنے بچے کو کریٹیو بنانا چاہتے ہیں نا تو اس کو موقع دیں، اس کو فلرش کرنے دیں، ٹھیک ہے. اس کو کسی اسکول سسٹم میں مت ڈالیں. آپ کا بچہ صبح اٹھتا ہے، اٹھ کے جو اس کا دل کرتا ہے اس کو کرنے دیں. اگر وہ بہت ہی خطرناک چیز نہیں ہے آپ کے لیے، یا آپ کے گھر میں کوئی بہت ہی اس سے عجیب کیا اس کو ہم کہتے ہیں کھلارا نہیں پڑ رہا، تو اس کو کرنے دیں، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ٹھیک ہے. اس کو کرنے دیں، یہی بہت بہت بیسٹ ہے اس کے لیے، اس کے برین کے لیے، ٹھیک ہے. بہت آپ کا بچہ کریٹیو ہوگا اور لائف میں بہت بہت ترقی کرے گا اگر آپ اس کو اس طرح سے بڑھنے دیں گے تو. ضرور کمنٹ میں شیئر کیجیے گا کہ آپ اپنے بچے کو کتنا کھیلنے دیتے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بچے کو ابھی بھی چاہیں گے کہ وہ اسکول جائے، گھر پہ کیوں نہیں آپ رکھ سکتے. اور بچے کو گھر پہ پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. چھوٹے بچے کو یہ جو ہم نے پڑھائیاں شروع کر لی ہوئی ہیں نا، یہ دس از رانگ. یہ اسکول والوں کا صرف ڈرامہ ہے تاکہ وہ اپنی کتابیں بیچ سکیں، تاکہ وہ آپ سے فیسیں لے سکیں.
بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں کتابوں کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں باہر۔ یہ صرف اسکولوں کا بٹھایا گیا خوف ہے ہمارے دلوں میں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہائے میرے بچے نے نہ پڑھا تو ہرے کیا ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہو جائے گا، نتھنگ ول ہیپن۔ اتنے چھوٹے بچے کو آپ کتابیں پینسلیں پکڑا کے کچھ نہیں اس سے کروا سکتے بیچارے سے، اس کو صرف آپ مجبور کر کے خوف ڈر میں لکھنا سکھاتے ہیں اینڈ آل دیٹ۔ تو اس لیے ضرور بتائیں کہ آپ کے لیے کیا پرابلم ہے اپنے بچے کو گھر پہ رکھنے میں اور اس کو کھیلنے دینے میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا بچہ کھیلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ چپ کر کے بیٹھا رہے اور تمیز میں رہے؟ تمیز کی بھی بڑی یہاں پہ بات ہوتی ہے، جی میرا بچہ تمیز، اس کے بچے دیکھو اتنے تمیز دار۔ واٹ از تمیز اکارڈنگ ٹو یو؟ چلیں جی، کل ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔